بلکہ جلسہ در حقیقت ایک تحریک ہوتی ہے۔ جلسہ در حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک تحریک ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ آج جو یہ جلسہ منعقد کیا گیا اور خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں اور غالباً کل چند دنوں میں بہت سی جگہوں پر جلسے ہوتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اس بہانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق باتوں کے سننے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اسی جلسے کو دیکھ لیجئے کہ سیرت سے متعلق کئی پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر ہم نے اس کو دھیان اور توجہ سے سنا ہوگا۔ تو میں سرپرستوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جلسہ در حقیقت ایک تحریک ہوتی ہے۔ آپ کے بچے ماشاءاللہ اپنی معصوم زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آج کے اس پرفتن دور اور ماحول میں جہاں الحاد تیزی سے دوڑ رہا ہے اور کس طریقے سے تیزی کے ساتھ فتنے ہماری نسلوں کو دین سے بیزار کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر تو بدرجہ اولا ہم ان معصوموں کے ذہنوں میں اللہ رسول کی محبت کو گھول گھول کر ڈالیں، بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے، جلسے ہوتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، محبت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، ایک مستقل ٹاپک اور موضوع ہے، اس پر اشعار ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہے اور محبت رسول کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن محبت زبانی نہ ہو، اس محبت کو پانے کے لیے کچھ سیڑھی چڑھنی پڑتی ہے، کچھ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس محبت تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ بھائی، بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، کب کرتے ہیں بتائیے آپ لوگ؟ اولاد اپنی ماں باپ سے محبت کب کرتے ہیں؟ جب کہ وہ اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، تو ان رشتوں کو ہم پہلے پہچانتے ہیں، پھر پہچاننے کے بعد پھر وہ محبت آتی ہے۔ پہچاننے کے بعد ہی کیا آتی ہے؟ محبت آتی ہے، کہ وہ پہچان ہی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ پھر وہ اولاد اپنے باپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی، ماں باپ اپنے اولاد کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتے، اس لیے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نبی کو پہچانیں، نبی کو جانیں، نبی کو پڑھے، نبی کو سمجھے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے ننھے منھے بچوں کے سامنے گھر میں آج کی اس جلسے سے ہم ایک تحریک لیں، ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بار بار نبی کا تذکرہ کریں گے، بار بار نبی کی باتیں ان کے سامنے پیش کریں گے، کسی بھی طریقے سے جیسا موقع مل جائے۔ کہ دیکھو، آج تم نے جو نعت پڑھی جلسے میں، تم جانتے ہو کہ جس کے تعلق سے نعت پڑھی وہ کون تھے، ان کا مقام کیا ہے، وہ کیسے تھے، یہ چیزیں بچوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ خدارا ان کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ آپ پیرنٹس اور سرپرستوں سے میری گزارش ہے